نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھنے کے بعد سیدنا و شفیعنا و سیدنا مولانا محمد نبی الوجود والدوام وعلى آله الكرام الكريم وعلى أصحابه وسلم. سورہ آل عمران گزشتہ دو درس سے مخصوص عنوان کے تحت تھا. آج کا درس ہے آیت نمبر 10. اللہ سبحانہ فرماتا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. مفسرین کی تمام تر رائے اس بات کی طرف ہے کہ عرب والے نبی کو قبول نہیں کر رہے تھے، آپ کو پیسے قبول نہیں کر رہے تھے، اور مال اور دولت کی بنیاد پر خود نظم خیش یعنی اپنے گمان میں اترا رہے تھے. ایسوں کے لیے آیت کریمہ نازل ہوئی ہے ان الذین کفروا، کہ بے شک وہ لوگ جو کفر کیے یعنی رسالت محمدی کو نہ فالو کیے، نہ مانے، لن تغنی عنہم اموالہم، ان سے ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کے اولاد، اللہ کے مقابلے میں کسی بھی زاویے سے کچھ بھی بے نیاز کر سکتے ہیں. یعنی نہ تو وہ مال جس پر وہ اترا رہے ہیں، اور نہ ہی وہ اولاد جس کی طاقت وغیرہ پر مجاہدی پر وہ اترا رہے ہیں کہ ہم ایک لائن لگا دیں گے اپنی اولاد کے لیے، ہم پیدا کر کے رکھے ہیں. تو محمد غریب کمزور لوگوں کو اپنا بنا رہے ہو، ہمارے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، دونوں تمہارے مشن کو روکنے کے لیے ہم لگا دیں گے. اللہ پاک نے نبی پاک کی تعلیم تحریک کے لیے ارشاد فرمایا حبیب یہ لوگ جو کفر کیے ہیں ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ان کا مال اور ان کی اولاد اللہ کے سامنے کوئی کام نہیں کر سکتی، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، آپ اللہ کے کنٹرول میں. وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور دوسرا میسج یہ دیتے ان کے مال اور اولاد دونوں اللہ کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے بے نیاز، اور یہی جہنم کے ایندھن ہے. مال کو بھی اللہ جہنم کا ایندھن بنا دے گا، اولاد کو بھی بنا دے گا. اس سے ایک میسج ہے. خاص طور سے تفسیر راضی وغیرہ میں آپ دیکھیں گے مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے مال اور اولاد دونوں کو جہنم کا جلا رکھا. جلنے کی چیز کو ایندھن بولتے ہیں. الحمدللہ اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ جو رسالت محمدی کو فالو نہیں کرتا، نبی کا جو دل دکھاتا ہے، قبول نہیں کرتا، اس کو اور وہ جس چیز کو نبی کے لیے یوز کرتا اپوز میں، ان تمام چیزوں کو جہنم کا ایندھن بنا. ولید بن مغیرہ ان کے پاس بڑی اولاد تھی. سورہ نون والقلم میں ان کی پوری اچھی طرح اللہ تبارک تعالیٰ لیا 10 آیتوں پر مشتمل. دنیا میں تو اتنا ذلیل کیا کہ پورا قرآن بولتا ہے، اور آخرت میں اللہ پاک وعدہ کیا ہے اپنے حبیب سے کہ حبیب یہ بہت تکلیف دیا ہے آپ کو. سنسمہ علی الخرطوم، سورہ نون والقلم کی آیت نمبر 17 میں دیکھیں گے آپ. سنسمہ علی الخرطوم، خرطوم بولتے ہیں ناک کے بانسا ہوتا ہے. اللہ پاک نے کہا کہ ہم اس کو میدان محشر میں ناک کے بل اس طرح گھسیٹ کر لائیں گے کہ اس کی پوری ناک پورے چہرے میں سپاچٹ ہو جائے، پوری دب جائے گی، اتنا سا حصہ کالا رہے گا. یعنی دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل کروں گا، کیونکہ یہ آپ کو دیوانہ انکا مجنون. سورہ نون والقلم میں مجنون اور دیوانہ کہا تھا نبی کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے تو 3-4 آیت اللہ نے اتارا. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اللہ کی نعمت سے مجنون نہیں، اللہ کے کرم سے مجنون نہیں ہے. ان لک لاجرا غیر ممنون، تبلیغ و رسالت تو اتنا اچھا آپ نے کیا ہے کہ اللہ اتنا اجر دے گا، غیر ممنون ابد الآباد تک دے گا، کبھی روکے گا نہیں. آپ کے اسٹیٹس کے حساب سے بے حساب آپ کو اجر دے گا تبلیغ و رسالت کی حق کی ادائیگی کی بنیاد پر. اور تحفہ یہ کہ انک لعلی خلق عظیم، کیریکٹر پر انگلی اٹھایا ہے. کائنات میں میں نے آپ کے جیسا کیریکٹر اللہ پیدا ہی نہیں
یہ تو اپنی زبان سے بولا، دل کی تسلی ہو گئی تھی، لیکن اللہ ابھی بھی مطلب خوش نہیں ہوا. 10 ایسے عیوب اس کے ظاہر فرمائے کہ 9 عیب کو تو اس نے خود ایکسپٹ کیا کہ ہاں میں جھوٹا بھی ہوں، میں چغلخور ہوں، میں غیبت کرتا ہوں، میں سب کرتا ہوں. 9 عیب کو قبول کیا. ایک عیب یہ تھا کہ یہ ان کی نسل میں خطا ہے، جس کا تعلق ماں سے، نسل میں اس کی خطا، اس کی اصل میں خطا ہے. یہ اس کا باپ کون ہے معلوم نہیں. اللہ نے کہہ دیا تھا اس کا باپ معلوم نہیں، پوچھو انہی سے کون ہے اس کا باپ. تو جب پوچھا گیا تو بتا ہی نہیں سکا، تو ماں کے پاس جا کر گیا. جانے کے بعد کہا ماں ہاں چرواہا سے میں نے تجھے جنا ہے. اتنا ذلیل ہوا. پورے عرب میں جو مال و دولت کی بنیاد پر فخر کر رہا تھا، پورے عرب میں آج مال و دولت کچھ کام نہیں آئے ان کو، اور ذلیل ہو گیا. اس کے بعد بھی اللہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اس کا غصہ. نبی کو مجنون کہا کیسے؟ آج امت کا طبقہ نبی کو مردہ کہہ دے رہا. وہاں صرف مجنون کہا تھا. مجنون کا معنی دیوانہ. مردہ سے تو غیر گزرا ہی لفظ ہوگا، مردہ سے اعلیٰ لفظ نہیں ہے. مگر غور کیجیے، ایک مجنون کہا تو رب نے پوری دنیا میں ذلیل کیا، اور آخرت میں ایسا ذلیل کرے گا کہ ناک کے بل غسیل کر لائے گا. فی عرصات المحشر، میدان محشر کے ایک ایک کونے میں گھسیٹے گا، اور پورے میدان محشر کو کہے گا دے یہ میرے حبیب کو مجنون کہا. تو اس طرح کی ذلت ہوتی ہے اللہ کے نبی اور ولی کی شان میں گستاخی کرنے والا. تو اے حبیب سنیے، یہ لوگ جس چیز کو بھی آپ کے خلاف یوز کر رہے ہیں، چاہے وہ اموال ہو یا اولاد ہو، ان دونوں کو بھی میں جہنم کا ایندھن بنا دوں گا، اس کو بھی ناکارہ کر دوں گا. کوئی چیز اس سے کام نہیں آئے گی. کام آئے گی تو جہنمیوں کو جلانے کی کام آئے گی. ایک ہوتا ہے جہنم میں جلنا، یہ سیکنڈ راؤنڈ کا ہے، جب تک آگ نہیں چل رہی ہے تو ویٹ کر رہے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے کہ آپ کے ذریعے ہی اس کو بنا دیں تو اینی ٹائم تیار رہنا پھر عذاب کے لیے. وہ عذاب کا ذریعہ ہی اس کو بنا دیں. اولئک هم وقود النار، یہی وہ لوگ جہنم کے ایندھن ہے. اور یہی نہیں، کداب آل فرعون، یہ تو ایسے ہیں جیسے کہ فرعون والوں کا طریقہ ہوگا. فرعون والے حضرت موسیٰ پر کیا کیا نہیں جتن کیا، کیا کیا تکلیفیں اور کیا کیا پریشانی ہوئی. یہاں تک کہ پیارے حضرت موسیٰ پر بات نمبر 22 کی آیت کریمہ ہے، اللہ پاک جنہیں وجیہ کہے، واو جیم یا بول ہا، وجیہ بولتے ہیں ہر طرح سے خوبصورت، ظاہر بھی اس کا خوبصورت ہو، باطن بھی اس کا خوبصورت. وجیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے. کان عند اللہ وجیہا، اللہ کے نزدیک ان کی شان وجیہ. لیکن قوم نے ان پر نامردی کا فتویٰ لگایا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو، اپنے محبوب بندے کو کس طرح سے مخلوق کی بے عزتی اور مذمت کا رد کرتا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے بولتے ہیں نا، جیسا کرو گے. نامردی کا جب الزام لگایا تو حضرت موسیٰ کو ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دیا یا وحی فرمائی. وہ گئے نہانے کے لیے. اب آج کے حساب سے بول دوں تالاب وغیرہ، جب گئے جانے کے بعد کپڑا آپ نے رکھ دیا، نہانے کے لیے جیسے ہی گئے نکلنے کے لیے اب کپڑا پہننے والے ہیں کہ کپڑا جو ہے اس پتھر پر رکھا تھا، وہ پتھر کپڑا لے کر بھاگ رہا، کپڑا پتھر لے کر بھاگ رہا. حضرت موسیٰ بخاری میں حدیث ہے، یا حجر ہاذا ثوبی، یا حجر ہاذا ثوبی، اے پتھر یہ میرا کپڑا ہے، کہاں لے کے بھاگ رہا ہے؟ اے پتھر یہ میرا کپڑا کہاں لے کے بھاگ رہا ہے؟ یہاں تک کہ وہ بھاگتے بھاگتے قوم بنی اسرائیل میں گیا. اور جیسے ہی قوم بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ اس حالت میں گئے، قوم نے دیکھا یہ نامرد ہے، یہ تو مرد ہے، بہترین مرد ہے. جب دیکھ لیا اس کو اپنی اصلی شکل میں تو قوم نے کہا ہم لوگ جھوٹے تھے، موسیٰ بالکل مرد ہے، نامرد نہیں ہو سکتے، ایسا کوئی نامرد نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسی تہمت لگاؤ گے پروردگار عالم اسی سوچ کے ساتھ تمہاری تہمت کا ڈیفینس. ہاں، اپنے محبوب بندوں کا ڈیفینس اس طرح. حضرت موسیٰ جب یہ قوم نے دیکھ کر کے قبول کر لیا ہم لوگ غلطی میں تھے، معاف کر دیجیے وغیرہ، تو ادھر دیکھنے کے بجائے اس پتھر کے سامنے گئے اور کپڑا لیا اور جب پہنا تو پتھر پر ایک ہاتھ یا اپنا آسا مارا. تو تاریخ نبی کہتے ہیں، بولتے بولتے ہنس بھی رہے تھے نبی کہ نبی کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ نے آسا مارا تو آج تک اگر میں چاہوں تو اس پتھر کی نشانی تمہیں دکھا سکتا ہوں. اتنا مارا کہ پتھر آسانی سے ٹوٹ گیا. پتھر کا کوئی قصور نہیں تھا، رب نے ان کو ایسا کہا تھا کہ میرے کلیم پر اعتراض ہوا ہے، اب تیری ذمہ داری ہے اس اعتراض کا دفاع کرنا. ایک پتھر کو شعور مل گیا اپنے نبی، اپنے اللہ کے محبوب بندوں کی عزت کرنا امت کو شعور نہیں ہے. واللہ کداب آل فرعون،
اے حبیب جو آپ کی رسالت محمدی کو نہ مان کر مال اور دولت یوز کریں گے ہم تو جہنم کا ایندھن اس کو بنا دیں گے. ساتھ ہی ساتھ یہ ایسے ہیں جیسے آل فرعون کے لوگ, فرعونی لوگ کا طریقہ, والذین من قبلہم, ان سے پہلے جو نوح علیہ السلام وغیرہ کو ستایا ان کی قوم نے, حضرت موسیٰ سے پہلے, فرعون سے پہلے, کذبوا بآیاتنا, ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. میں نے ہمیشہ کہا ہے جہاں بھی اللہ, رسول, قرآن سب کے جھٹلانے کی بات آئے سمجھیے کہ سب سے پہلے جھٹلانے کا پہلو رسول سے ہوا کرتا ہے, کیونکہ کتاب جو ہے بعد میں ملتی ہے, رسول پہلے ملتے ہیں. وہی بعد میں آتی ہے, رسول پہلے ہوتے ہیں. آیت قرآن بعد میں ملتی ہے, رسول پہلے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے رسول کو قبول کرنا یا نہ قبول کرنا, یہ رسول سے تعلق ہے. قبول کرنا نہ قبول کرنے کا تعلق رسول سے. تو جہاں رسول پاک کو یا کسی بھی اللہ کے رسول کو نہیں مانتا تو گویا کہ اس نے اللہ کو نہیں مانا, کلام کو نہیں مانا, آیتوں کو نہیں مانا. اسی کی طرف اشارہ کر کذبوا بآیاتنا, انہوں نے موسیٰ کو نہیں ہماری بات کو جھٹلایا. موسیٰ ہماری نشانی تھی, تو اے محمد تم بھی ہماری نشانی ہو, انہوں نے ہمیں جھٹلایا ہے. فأخذهم الله بذنوبهم, تو جس طرح ہم نے فرعونیوں کو پکڑ لیا ان کے گناہوں اور ان کی گستاخیوں کی وجہ سے, ایسے ہی ان کو بھی پکڑ لیں گے. آپ اپنا دل چھوٹا مت کیجیے, یہ طالب تلبیسو بھی کہا, آپ اپنا دل چھوٹا مت کیجیے. ہم آپ کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں, باقی آپ ہمیں بتائیے نا کون کا تکلیف دے رہا, بس ہمیں بتائیے نا ہم کیسے پکڑتے ہیں. واللہ شدید العقاب, کیونکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے, اللہ بہت سخت عذاب لینے والا ہے. اور آیت نمبر 12 میں دیکھیے, قل للذین کفروا, بدر کے میدان میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کے حوالے سے, بدر سے جب جیت کر کے رسول اعظم, بدر میں جو 313 تھے, جیت کر کے جب رسول اعظم تشریف لائے تو مدینہ اور مکہ کے بیچ میں ہے بدر, اگر دیکھیں ہم تو ماشاءاللہ ہے. تو جیت کر کے جب رسول اعظم تشریف لائے تو قریش کے جو بڑے بڑے عرب کے جو لوگ تھے ان کو سامنے بلا کر کے, جو ایمان نہیں لائے تھے, ان کو بولے دیکھو پہلے ہی راؤنڈ میں ہم لوگ کم تھے اور کیسا 900 لوگوں کو ہم لوگ ہرا کر آ گئے ہیں, اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ میں نبی مرسل ہوں, مجھے مان لو. جیت کر آنے کے بعد بھی نبی نے جشن نہیں کیا, تقریب نہیں منائی. وہاں پر بھی اسلام ہی کی دعوت ہے, اسلام ہی کو پھیلانے کی دعوت ہے, اللہ رسول ہی کا پیغام, توحید ہی کا پیغام دے رہے ہیں, توجہ دے رہے ہیں. جیت کر آئے 950 اپوزیشن تھے, 313 تھے, اور جیت کر جب آئے تو یہودیوں سے کہہ رہے ہیں, یہودیان عرب, اے بڑے بڑے روسائے عرب, تم کو کہہ رہا ہوں میں نبی مرسل ہوں, مجھے فالو کر لو. یہ 313 لوگوں کی وجہ سے وہ جیتے نہیں ہیں, اللہ اپنی تائید اور مدد کی بنیاد پر جیتا گیا. افراد اور یہ کوانٹیٹی کی بنیاد پر جیت نہیں ہے, تائید ربانی کی بنیاد پر. تو تائید ربانی جب مجھ پر ہے اور میرے ماننے والوں پر ہے تو میری غریبی اور میرے ماننے والوں کی غریبی کو ظاہری طور پر مت دیکھو, بہتری اسی میں ہے کہ مان لو. ورنہ تم دیکھ چکے ہو کہاں 50 کم ہزار پر ہم غالب آ چکے ہیں, بڑے بڑے تلوار اور ہتھیار سے لیس کے غالب آ چکے ہیں. تو ان لوگوں نے مزاق میں جملہ کہا کہ ارے ان لوگوں کو پریکٹس نہیں, بہت دن سے پریکٹس نہیں کیے تھے, تم جب ہم سے کرو گے نا تب سمجھ میں آئے گا. ان کو بڑا فخر تھا اپنی جنگی مشقوں پر, ان کو بڑا فخر تھا کہ تم لوگ جب ہم سے کرو گے تب. رسول پاک اندر مسکرائے بھی اور روئے بھی, وہ امتی روئے بھی میرے آقا, اندر روئے بھی, اور کہنے لگی بتائیے اتنے پیار سے میں بول رہا ہوں, کوئی اسی کا فائدہ ہے, کوئی میرا فائدہ نہیں. اور پریکٹیکلی طور پر ابھی دکھا رہا ہوں میں, جیت کر آئے اور جیت کر آنے کے بعد جشن نہیں. اگر نفسانیت ہوتی تو ہم جشن کا بھی پہلو بول سکتے تھے, لیکن نہیں, نفسانیت نہیں, ایک اللہ کو مانو. بولنے کے بعد نہیں, ان کو جو ہے نا پریکٹس نہیں تھی, ذرا وہ بیٹ کیٹیگری کے تھے, ایک کیٹیگری والے اس طرح سے بول کر کے نبی پاک دل ٹوٹا. آیت نمبر 12, قل للذین کفروا, اے حبیب مکرم آپ ان سے زیادہ بات مت کیجیے, ان سے کہہ دیجیے جو آپ کو نہیں مان رہے ہیں, کیا ستغلبون, تم بھی مغلوب کر دیے جاؤ, تم بھی ہارے جاؤ گے, تم بھی ہار دیے جاؤ گے, غلبہ پائے جاؤ گے, مطلب تم کو بھی ہرا دیا جائے گا. اور ہرانے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ تم کو جنت ملے گی, نہیں, وتحشرون الی جہنم, اور جہنم کی طرف لوٹا دیے جاؤ. ارے واہ, بس یہ 2 جملہ سنا دیجیے اور سنیے, وبئس المہاد, اور جہنم بہت برا بچھونا ہے, یہ 3 چیز سنا دیجیے. اللہ پاک نے پہلے ہی ان کو بھی بتا دیا. چنانچہ اس کے بعد آپ دیکھیے احد بھی ہوئی, لوگ احد کو دوسری طرح پیش کرتے ہیں کہ احد میں جو ہے مسلمانوں کی پسپائی ہوئی.
ایسا ہو ہی نہیں سکتا. رب کا وعدہ ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، نبی اور نبی کے ساتھ رہنے والوں کو اللہ رسوا نہیں کرتا، یہ وعدہ ہے. تو آپ نبی کے ماننے والے احد جنگ ہارنا یہ در حقیقت رسوائی، اس لیے ہارنا نہیں. وہاں پر یہ حقیقت یہ کہا گیا کہ وہاں رسول پاک کی اپنے لوگوں نے بات کو مکمل طور پر نہ مانا، اس لیے وہ دن دیکھنا ایسا. تو اپوزیشن کی وجہ سے نہیں ہارے، رسول کے نہ ماننے کی وجہ سے یہ شکست کا منہ دیکھنا پڑا. تو اللہ پاک نے حبیب سے کہا اے حبیب ان سے کہہ دیجئے ان کافروں سے ستغلبون، تم بھی ہارو گے، تم بھی مغلوب ہوگے، وتحشرون الی جہنم، اور پھر جہنم کی طرف لوٹائے جاؤ گے، وبئس المہاد، اور جہنم بہت برا بچھونا ہے. آیت نمبر 13 دیکھیے، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تحقیق کہ تمہارے لیے دو گروہ جو آپس میں مٹبھیڑ ہوئے تھے، ان دونوں گروہ میں تمہارے لیے نشانی ہے. بدر کے میدان میں مسلمان 313 اور 950 جو تھے، یہ دونوں میں جو لڑائی ہوئی تھی، جنگ جو ہوئی تھی، یہ دونوں میں اے لوگوں نبی پاک کے ماننے والے بھی مراد ہیں اور اپوزیشن کے کفار وغیرہ بھی مراد ہیں، سب یہاں پر مراد ہیں. عبرت پکڑو، عبرت پکڑو. تم سوچو 313، تم بھی سوچو کہ تم کو کیوں اللہ نے جتایا، تم کو کیوں اللہ تبارک تعالیٰ غلبہ عطا فرمایا. تم بھی سوچو، تمہارے لیے بھی عبرت ہے، کیونکہ نعمت ملنا بھی آزمائش ہے، نعمت لینا بھی آزمائش ہے. رب اگر دے رہا ہے یہ بھی آزمائش ہے، اور لے رہا ہے تو بھی آزمائش ہے. تو یہ صحابہ کرام کی جماعت، اگر تم جیتے ہو تو اس جیت میں بھی عبرت دیکھو، اس میں کیا ہے مسئلہ، کیوں جیتے، خوش فہمی میں مبتلا مت ہونا. تو تحقیق کے تمہارے لیے مومنوں اور تمہارے لیے کافروں اپوزیشن، یہ ایک نشانی ہے فی فئتین، دو جماعت، دو گروہ میں التقطا، جب یہ دونوں آپس میں لڑے، دونوں جب آپس میں نمود آزما ہوئے بدر کے میدان میں. فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تو اللہ کی رضا میں لڑ رہا تھا، ایک گروہ اللہ کی رضا میں لڑ رہا تھا، وَأُخْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُم مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور دوسرا گروہ کافر تھا جو 950 سے ڈبل دیکھ رہا تھا اپنی آنکھوں کے ساتھ. جملہ کتنا اچھا ہے، قرآن پاک کی تعبیر ہے. یراونہم، وہ دیکھ رہا تھا 313 کو، مثلہم، اپنے سے ڈبل، رأی العین، آنکھوں کی دیکھنے کی طرح، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ ارے ہمارے پاس اتنے ہیں، یہ تو اتنے سے بھی ڈبل نظر آ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. واللہ، اور وجہ کیا تھی سنو، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. ترجمہ سنیے، اللہ جسے چاہ لیتا ہے، اللہ جسے چاہ لیتا ہے اس پر اپنی مدد نازل فرماتا. تو اب تم فلسفہ سمجھ گئے ہوگے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہے تھے وہاں پر کوانٹٹی کی بنیاد پر نہیں ہوئی، یا یہ سب جو اپوزیشن غلط تھے اس بنیاد پر نہیں ہوئی. رب نے تمہیں چاہ لیا تھا نبی کی وجہ سے، اس لیے تمہاری فتح. خدا کی چاہت تھی کہ نبی کے ساتھ دے رہے ہو، اس لیے ہم چاہ رہے ہیں تمہیں. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ جسے چاہ لیتا ہے اپنی خاص مدد سے تائید فرماتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے، اختیاروں کے لیے، آنکھ والوں کے لیے دیکھنے کی عبرت ہے، آنکھ والوں کے لیے عبرت کی چیز ہے. یہاں پر اصل اشارہ کرنا چاہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ رب تو کوئی مذاق کی بات تو نہیں کرے گا نا. اب 950 ہے، 950 کا ڈبل آنکھ سے، ایسا بھی نہیں کہ رأی العین، را میں نے دیکھنا، عین میں نے ماتھے کی، آنکھ سے وہ دیکھ رہے. ہوتا یہ تھا کہ جب یہ تلوار لے کے اٹھتے تھے نا تو جس کو مارنے جاتے تھے وہاں پر 2-3 نظر آنے لگے، 2-3 مارو تو کس کو مارو، ایسا اس طرح سے ایک دم سفید سفید اس انداز میں. اور وہ بھی ایسا کہ پہلے جب مطلب کمپرومائز کا مسئلہ آیا تو دیکھ رہے تھے آپس میں لڑنے سے پہلے تو ایک دم پتلے سے دکھ رہے تھے. اور وہ لوگ خود کافر کہتے ہیں کہ جب لڑائی کے میدان میں آئے اور ایک دم بالکل آمنے سامنے ہو گئے تو دکھ رہے تھے پتلے، 2-3 مطلب یہ 30 کلو کے. اور جب لڑنے کے لیے آئے تو ایسا لگا کہ ایک دم میاں بھائی ایسا آپ تو بالکل چبا ہی جائیں گے، شیر کی طرح سب نظر آ رہے ہیں. اس کو تائید ربانی بولتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے پسند کر لیتا ہے، چاہ لیتا ہے اپنے حبیب کے صدقے میں، اس پر اپنی خاص مدد نازل فرماتا ہے. آپ غار ثور کا وہ عظیم لمحہ یاد کیجیے کہ
परवरदिगार आलम के रसूल से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ही कहा था, या रसूल अल्लाह, लगता है कि दुश्मन जो है हमारा पीछा करते करते अब मुझे पकड़ ही लेंगे। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था, ला तहज़न इन्नल्लाह माना। फिर ये जुमला जब कहा था तो तफसीर में आया है कि ए अबू बकर, हमारे साथ अल्लाह है। तवज्जो दीजिएगा, ऐसा नहीं कहा था बल्कि अल्लाह हमारे साथ है। तो रब ने अपने हबीब के इस जुमले और इस तसव्वुर और इस अकीदे को कि मेरा हबीब हर लम्हा मुझे याद रखता है, उसके फौरन बाद अल्लाह ताला फरमाता है फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा, कि अल्लाह पाक ने नबी पर, अबू बकर पर अपनी खास मदद नाज़िल फरमाई ऐसे लश्करों के जरिए से जो ये कोई नहीं देख रहे थे, सिर्फ डराने वाले जिनको अल्लाह डराना चाह रहा था उनको वो दिख रहा था, बस उनको वो दिख रहा था। लम तरौहा वजअल कलिमतल लज़ीना कफरू अस्सुफ़ला, और जो काफिर लोग बोल रहे थे आज मारूंगा, ये मारूंगा जो कलमा बोल रहे थे, इनके कलमे को अल्लाह ने सुफ़ला नीचे डाल दिया। व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, और रसूल ने जो जुमला कहा था उनके कलमे को बुलंदी अता था। इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार। एक आयत और सुन लीजिए, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, मुज़य्यन किया गया लोगों के लिए, खास तौर से सुनिए आज रहमत भरा लम्हा है, मुज़य्यन किया गया लोगों के लिए ख्वाहिशों की मोहब्बत। ख्वाहिशात की जितनी भी चीजें होती हैं, ख्वाहिश का लफ्ज ही बताता है प्यार को, मोहब्बत। ख्वाहिश उसी वक्त बोला जाता है, इसीलिए बोलते हैं ख्वाहिश नहीं, मतलब मेरी चाहत नहीं। अल्लाह पाक का अंदाज देखिए, हुब्बुश शहवात, शहवतों की मोहब्बत। अल्लाह पाक ने लोगों के लिए शहवतों की मोहब्बत मुज़य्यन कर दी। और वो शहवतों की मोहब्बत कितनी चीजों से होती है, आज ये ज़कात वगैरह के उन्वान से मैंने बहुत तफसील कर दिया है, आप इसको समझिएगा। कितनी चीजें हैं जिनसे शहवत और जिससे इंसान मतलब जिसकी तरफ माइल होता है, सबसे पहली चीज है मिनन निसा, औरतें। अल्लाह पाक फरमा रहा है वल बनीन औलाद वल क़नातीरिल मुक़त्तरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िद्दा, और किस्म किस्म के गहने, किस्म किस्म के सोने और चांदी के गहने। ये अल्लाह पाक फरमा रहा है वल खैलिल मुसव्वमा, और अरब के हिसाब से निशानी वाले घोड़े, घोड़े वगैरह का ज्यादा वहाँ ये बोलते हैं या घोड़ा इनाम में, जिसको मिल गया तो वो बहुत बड़ी चीज है, घोड़ा इनाम में अवार्ड मिल गया तो। खैलिल मुसव्वमा, निशानी के घोड़े, वल अनआम, चौपाए, वल हर्स, और खेती। ये सारी चीजें इंसान को ख्वाहिशात की दुनिया में डालने वाली हैं। अल्लाह पाक फरमा रहा है औरतें, औलाद, गहने और घोड़े, चौपाए और खेतियां, ये सारी चीजें हैं जो अल्लाह से दूर करने वाली चीजें हैं। मतलब ये कि अगर इसी की तरफ ख्वाहिशात इसी की तरफ से ऑल इन ऑल हो तो ये है। अल्लाह पाक आगे फरमाता है ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये दुनियावी साजो सामान, ये दुनियावी बरतने की चीज है। लेकिन प्यारे, अगर तुम इन तमाम चीजों को भी अल्लाह की रजा के लिए यूज करोगे तो सुनो, वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। अगर तुम चाहते हो कि बीवियां भी तुम्हारे लिए बेस्ट बने, बच्चे भी बेस्ट बने, सोने गहने सारी चीजें बेस्ट बने, तो अल्लाह की रजा के लिए इनको इस्तेमाल करो। अल्लाह पाक दुनिया की बीवियों को भी आखिरत की हूरों से आला और खुशनुमा बनाकर जन्नत में तुम्हें अता फरमाएगा। सोने और चांदी को भी तुम जिसको यहाँ दुनिया के हिंदू और काफिरों की दुकान में जाकर के अच्छा जिसको कहे बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत है, अल्लाह पाक फरमाता है ऐसी खूबसूरत चीज दूंगा सोने और चांदी की कि देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। खुदरम मिन सुंदुसिन व इस्तबरक व हुल्लु असाबिर मिन ज़हब, ऐसा पहनाया जाएगा। मुझसे किसी लड़की ने एक सवाल किया था बच्चे पढ़ने के लिए, तो सवाल किया था कि हम लोग को वहाँ नहीं मिलेगा तो कहीं नहीं मिलेगा, तो दुनिया में भी पहनना, आखिरत में भी पहनना है। हम लोग सिर्फ 4.5 माशा से कम एक नगीने के साथ अंगूठी, एक अंगूठी पहन सकते हैं, ये मर्दों के लिए जायज है। 4.5 माशा से कम एक नगीने की अंगूठी मर्दों के लिए है। इसका ये मतलब नहीं है कि मर्द मजबूर है, नहीं, आखिरत जो सबसे बेहतर है वहां तुम्हें जितना चाहो उतना पहन सकते हो। हुल्लु असाबिर मिन ज़हबिन, बालियां, यहाँ तो मतलब फिल्म एक्टर को देख करके बालियां पहनो, कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग यहाँ यूज कर रहे हैं 4.5 माशा से एक्स्ट्रा, जो भी गले में हो, हाथ में हो, जहाँ कहीं भी हो, वहां कुछ नहीं मिलने वाला है अगर सुन्नत मुस्तफा पर अमल करके। इसीलिए औरतों को नहीं मिलेगा तो इसका ये मतलब नहीं कि वहां रोएगी। अगर वो नेक और पाक और इफ़्फ़त माब होगी तो उसको सबसे बड़ी दौलत रसूल पाक का दीदार होगा, और सबसे बड़ी दौलत उनके लिए और ये होगी कि दुनिया में भी देखिए हमारी माँ
کیا چاہیے تمہیں، کیا چاہیے؟ تو وہ یہی کہے گی میری اس میں خوشی ہے، تیری خوشی کس میں ہے؟ میں خدمت کرنا چاہتی ہوں کس کی؟ جس کی؟ اپنے شوہر کی، اپنے اولاد کی، نبی کی۔ تو اللہ پاک کی ساری خواہشوں کو پوری فرمائے۔ اس لیے عورتوں کو وہاں مجبور نہیں، تو عورتیں اگر یوز بھی کرتی ہیں سونے اور زیورات تو اپنے شوہروں کے لیے یوز کریں، اپنے بڑوں کے لیے یوز کریں، اور زینت اور زیبائش کے لیے نہیں، ان کے لیے یوز کریں جن کے لیے وہ بنائی گئی ہے۔ تو اللہ پاک وہاں بھی ان کو عطا فرمائے گا جو وہ خواہش کریں گی۔ اور مرد صرف 4.5 ماشا سے کم 1 نگینے کا کی انگوٹھی پہن سکتا۔ واللہ عنده حسن المآب، اللہ کے نزدیک بہترین ٹھکانہ۔ دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس رحمت بھرے لمحے میں ہم سب کو اپنے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین، سعادتوں سے بہرابر فرمائے، ہم سب کے رزق کو قبول فرمائے، جو کمیاں اور خامیاں بے توجہی وغیرہ میں سرزد ہو رہی ہیں معاف فرمائے، ہم سب کے اولاد کو باادب بنائے، ہمارے بڑوں کو عزت و وقار کی زندگی نصیب فرمائے، جو انتقال کر چکے ان کی بخشش فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم